ویلکم بیک ناظرین. آپ نے سنا آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ سیکیورٹی آپریشن سارے اب فرنٹیئر کور کے حوالے کر دیے جائیں گے. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل عبید اللہ خان ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں. میجر جنرل عبید اللہ خان آرمی میں کیپٹن، میجر، لیفٹنٹ کرنل اور بریگیڈیئر کے رینک میں کافی عرصہ بلوچستان میں سرو کرتے رہے اور اب آئی جی ایف سی کی ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ ہیں. جنرل صاحب، پروگرام رپورٹر میں خوش آمدید. میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے؟ Thank you very much for inviting me here to your channel. I'll try to be as focused and explain the environment as you've said. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کی سوسائٹی is in a state of transition. Transition in a literal sense, ایک ٹرائبل سوسائٹی سے it is becoming more aware, more educated and اپنی رائٹس کے بارے میں زیادہ ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سرداری سسٹم تھا جس میں لوگوں کو بڑا انہوں نے انڈر کنٹرول اور سپریس رکھا ہوتا تھا، وہ بھی ود انکریزنگ اویئرنیس اس میں بھی ٹرانزیشن ہو رہی ہے. اس ٹرانزیشن کے کچھ فیوچر تو بہت برائٹ ہے، لیکن اس ٹرانزیشن کے پروسیس میں دیر آر کچھ فیو پرابلمز آلسو. ایک میں جو آپ نے کہا کہ اس میں ہو کیا رہا ہے بلوچستان میں پچھلے چند مہینوں کا آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ دینا چاہوں گا on the جو جنرلی ان نوٹس چلا جاتا ہے بیکاز آف دی پروپیگینڈا کیمپین بائی دی ملیٹنٹس. لاسٹ 3 months سنس جنوری یہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز جو ہوئی ہیں، آئی ڈیز اٹیکس اس میں تقریباً 50 ان لاسٹ 3 months، تقریباً 25 اس میں مائنز لگی ہیں مختلف قسم کی. نومبر alone saw 27 راکٹ اٹیکس. اس کے بعد کچھ کنٹرول ہوا ہے اس کے اوپر، کو 15 سے 20 کے قریب لاسٹ 3 months میں راکٹ اٹیکس رہے. اس طرح اسمال آرم فائرنگ انسیڈنٹس ہیں وچ آر بگ ان نمبر. الیکٹرک پائلونز جو فیبروری میں 5 اڑائے گئے اب ریلیٹیولی بہتر ہیں. 38 اٹیکس ہوئے آن گیس انسٹالیشنز ان دی منتھ آف جنوری جس میں اس نے پیک کیا. اس کے بعد 19 رہے فیبروری اور 9 ہوئے مارچ میں. تو جو آپ نے کہا اسی طرح ریلوے ٹریک انسیڈنٹس ہوئے 3 فیبروری میں. 32 انسیڈنٹس ہوئے ہینڈ گرینیڈ کے لاسٹ ایئر. اب اللہ کا شکر ہے کہ اٹ ہیز ڈکلائن ٹو 2 ایوریجنگ پر منتھ. یہ ہیں اسی طرح نیٹو کے کنٹینرز پہ بہت سارے اٹیک ہوئے ہیں. ایبڈکشنز انفارچونیٹلی جنوری میں 10 تھے، پھر 19 رہے فیبروری، 17 ان مارچ، اپریل میں 8. So it's a decline in the militant trend because of the effective working or effective employment. جیل صاحب، یہ جو آپ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں ساری اتنے سارے انسیڈنٹس کی، اور آپ کڈنیپنگ فار رینسم کا بھی آپ نے ذکر کیا، راکٹ اٹیکس کا، آئی ڈیز کا، مائنز کا، تو یہ کون لوگ انوالوڈ ہیں اس میں؟ کون لوگ یہ کر رہے ہیں؟ That is what I'll be coming to. Unfortunately, there is our internal dissatisfied lot جن کے اپنے انٹرسٹ کے اوپر جب ضرب آئی، جب ان کو کہا گیا کہ لیٹ دی بینیفٹ، اس کے جو ثمرات ہیں امپلائمنٹ کے یا گورنمنٹ کے ایکشنز کے عام لوگوں تک جانے دیں، تو یہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا اور انہوں نے یہ کاروائیاں شروع کی. اور ساتھ ہی ایک بڑا ایکٹیو پروپیگنڈا لانچ کیا میڈیا کے اوپر تاکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور اپنی جو مراعات ہیں اور اپنی جو فیسلٹیز ہیں ان کو انٹرنلی بھی میکسیمائز کیا جائے اور باہر کی ایجنسی سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. یہ وہ گروپس ہیں مختلف ناموں سے پاپ اپ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی میلائن کرتے ہیں اور ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور انٹرنلی بھی یہ کاروائیاں کرتے ہیں تاکہ اسٹیٹ کی ایجنسیز کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور ان کو بیک فٹ پہ لایا جائے. یہ کون سے گروپس ہیں؟ کوئی نام بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے بینیفٹ کے لیے؟ I think it has been quite obvious. کچھ ابھی بھی میڈیا پہ بھی آتے ہیں. جو ٹریڈیشنل تھے ملیٹنٹ گروپس وہ مریض کے اور بگٹیز کے تھے. ہربیار مری واز آن میڈیا ان فیکٹ لاسٹ نائٹ آلسو. برامداغ ہے جو کہ بگٹیز کا زیادہ، اور بوتھ آف دیم آر آؤٹ سائڈ کنٹری، اور وہاں سے اپنے ٹینٹیکلز کے تھرو یہاں آپریشنز کرتے رہتے ہیں. پھر ڈاکٹر علا نظر ہے جو کہ مڈل کلاس سے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے اٹھا اور وہ is hiding in the mountains and even now continuing his militant activities against the peaceful citizens of Balochistan and against the state agencies. جنرل صاحب، یہ بی ایل اے کا کیا ذکر ہے؟ کوئی ایسی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے؟ آف کورس انہوں نے فرنٹ آرگنائزیشن ایز اے فیس کے طور پہ انہوں نے آرگنائز کی ہیں.
ایک کو BLA جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ایک کو ریپبلکن آرمی کہتے ہیں BRA, اور ایک کو بٹ دیز آر ڈفرنٹ مین نیمز جو اپنی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے, تو یہ ایک میڈیا کو کیچ کرنے کے لیے تو یہ نام دے دیتے ہیں. اور ایگزسٹ کرنے کی بات تو یہ ہے کہ دے ہیو نو فزیکل پوزیشن آن گراؤنڈ, کوئی ایسے آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن بیسیکلی بلوچ ملیٹنٹس ہیں جس کو بلوچ خود ہیٹ کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں, وہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آرگنائز کرتے ہیں ملیٹنٹ ایکشنز کو اگینسٹ دی اسٹیٹ آپریٹرز. جنرل صاحب آپ نے کچھ نام بتائے, اور اگر ہم حوالہ دے سکیں, جو DIG حامد صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کڈنیپنگ فار رینسم کے لیے کوئی 70 کے قریب گروپ کام کر رہے ہیں, کیا اس طرح کی حقیقت ہے؟ These are separate groups. I would say اس کے دو فیسز ہیں. ایک تو کرمنلز ہیں جو انٹرنلی پیسے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گینگز بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور کڈنیپنگ فار رینسم کرتے ہیں. دوسرے ہیں کچھ جن کو یہ بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز پیٹرنائز کرتی ہیں, اور وہ پیسہ بیسیکلی اٹ فنل ٹو دی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ود ان دی پروونس. یہ دونوں طرح کی آرگنائزیشنز ہیں. I have no means to put a number tag ان کے اوپر, لیکن پولیس کے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ یہ کڈنیپنگ فار رینسم میں انوالو ہوتے ہیں اور یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ نے فگرز بھی دی تھی کڈنیپنگ فار رینسم کی, جو کہ بڑھ رہی تھی, اور ابھی اپریل کا مہینہ ختم نہیں ہوا, اس میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ 8 کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز ہوئے. تو ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہے, کیونکہ اب سیکیورٹی کے معاملات مینلی آپ کے پاس ہوں گے, پولیس کے پاس ہوں گے؟ ویری گڈ کوشچن. آئی تھنک جسٹ ٹو کلیئر دی کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہوں گا FCC کا رول. FCC کا پرائمری رول جو ہے وہ بارڈر کنٹرولز ہیں, بارڈرز ود افغانستان اینڈ بارڈر ود ایران. آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکس, یہ دس از آور پرائمری رول. جو سیکنڈری رول ہے وہ لا اینڈ آرڈر ود ان دی پروونس, یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے پروونشل گورنمنٹ کی, اور ان کی پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں لیڈ ایجنسی پولیس ہے, اور یہ جو لیویز ہیں جو بی ایریاز میں کام کرتے ہیں. FCC از مینڈیٹڈ کہ ہم ان کو اسسٹ کریں پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. تو چونکہ یہ ابڈکشن بیسیکل کرمنل ایکٹیویٹی ہے, اس کے اندر پولیس اور لیویز آپریٹ کرتے رہتے ہیں. جہاں ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, our force is always available. On their call we can go to assist them in any specific case. تو اس لیے بیسک اسٹریٹجی آف کورس اس میں پروونشل گورنمنٹ کی اور پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہوتی ہے. جنرل عبید اللہ صاحب, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ کی مین رسپانسبلٹی بارڈر ایریاز کی پیٹرولنگ اور سیکیورٹی کے حوالے سے, لیکن بہت سی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹ واچ ہے, پاکستان کی ہیومن رائٹ کمیشن ہے, ان کی جو رپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو FCC ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز میں بھی انوالوڈ ہے, اور کارگو سمگلنگ بھی بلوچستان ایران بارڈر روکنے میں ناکام رہی ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ جہاں تو آپ کا پہلا پورشن ہے کہ اس کی وائلیشن آف لا میں انوالو ہیں, میں اس کو آئی ایم آن ریکارڈ کہ میں مور دین ون چینل اس کو میں کنڈیم کر چکا ہوں, اس کو میں ریجیکٹ کر چکا ہوں آؤٹ رائٹلی. پولیس از دیئر ٹو اسسٹ پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہ لا اینڈ آرڈر کو اور اسٹیٹ کے ریٹ کو اسٹیبلش کریں. ہم لا بریکنگ میں بالکل انوالو نہیں ہوتے, اور میری اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ کسی ایسی کاروائی میں جو لا وائلیشن کو لیڈ کرتی ہے اس میں FCC انوالو نہیں ہوگی. دوسرا جو آپ کا پورش ہے بارڈر کنٹرول میں, جتنی ہماری بسات ہے آلموسٹ ایوری نائٹ ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, گشت کرتے ہیں, پیٹرولنگ کرتے ہیں, فکس پکٹس لگائے ہوئے, ناکے لگاتے ہیں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے. زیرو لیول تو شاید اس میں ممکن نہ ہو, دی لیول از سو گریو, لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی بسات کے مطابق, اس میں کئی قسم کی سمگلنگ ہوتی ہے جس میں نارکوٹکس ہیں, جس میں ویپنز ہیں, اور کچھ ہارملیس سمگلنگز ہوتی ہیں جو ڈیلی یوز کی آئٹمز ہوتی ہیں, جو ٹیکس کو ایویڈ کرنے کے لیے, یا فیول کی سمگلنگ ہوتی ہے. اس میں ہم جو کسٹمز کے ساتھ اور باقی فورسز کے ساتھ مل کے اپنی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ہم پاسبل لیول تک اس کو کنٹرول کریں اور منیمائز کریں, اور اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ہوتی ہے. رائٹ جنرل صاحب, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے. ناظرین, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو جنرل عبید اللہ خان سے بات کریں گے بلوچستان کی صورتحال پہ, اور وہاں پہ حالات بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد.